امیر عباس، یہ معاملات مذاکرات کے حوالے سے چل رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب چیپٹر کلوز سمجھیں؟ کیونکہ آج بھی وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے شاید یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ابھی بھی آج کا دن ہے، موقع ہے کہ اگر کمیشن بنا دیں تو ہم 28 کو چلے جائیں گے. اور سلمان اکرم رایا صاحب کہتے ہیں کہ جی نتھنگ ڈوئنگ. انہوں نے ابھی شام کو بولا ہے کہ جی نہیں. میرا خیال ہے تحریک انصاف کو اس سے وڈرا نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ یہ بہت واضح ہے کہ حکومت کوئی ایسا کمیشن نہیں بنائے گی، اور اگر بنا بھی دیتی ہے سام ہاؤ انگیج کرنے کے لیے، ٹائم بائی کرنے کے لیے، تو وہ ایک ایسا کمیشن بنائے گی جو لیم ڈک کمیشن ہوگا. جیسے کینگرو کورٹس ہوتی ہیں اسی طرح کا وہ کمیشن ہوگا، اور وہ مزید اگلے 2 4 6 مہینے تک کام کرتا رہے گا. لیکن اس کی جو رپورٹ سامنے آئے گی وہ رپورٹ ایسی ہوگی کہ جو تحریک انصاف کے لیے انتہائی مایوس کن رپورٹ ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ وڈ بی این ایکسرسائز ان فیوٹائل. ایگزیکٹلی. تو لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اگر وہ پیچھے ہٹیں گے پہلے تو حکومت کہے گی اور حکومت کے حامی کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان بھاگ گیا. تو عمران خان کو چاہیے کہ آج 25 تاریخ ہے، 3 دن کی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. 28 تاریخ اگر جا کے بیٹھ جائیں ان سے لے لیں ڈیسیژن کہ جی نہیں بنا رہے، تو آپ ان سے یہ لکھوا لیں نا. آپ خود کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں نہیں بیٹھنا چاہتے؟ آپ ان سے نکلوائیں، اور یہی سیاسی حکمت عملی ہے. تو آپ تو حکومت کا کام آسان کر رہے ہیں. جو کام حکومت چاہتی تھی آپ سے نکلوانا، وہ حکومت نے آپ کو پرووک کر کے آپ سے نکلوا لیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی غلط قسم کی سیاسی حکمت عملی ہوگی. اگر نہیں تو اب تو ایک بڑی میجر شفٹ بھی آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، عہدے چینج ہو رہے ہیں. پہلے میں سوچ رہا تھا کہ شاید دس شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کہ جناب آپ کے جنید اکبر صاحب کو آپ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنا دیا یونینیمسلی. تو جس طرح جو پی ٹی آئی کے کنسرنس تھے کہ جی مطلب حالانکہ کوئی رول نہیں ہے، لا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اٹس روایت چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت، تو اس کے باوجود اتنی سخت لائن پی ٹی آئی کا مطلب اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کو سی بی ایم سمجھنا چاہیے تھا کہ چلیں ایک چیز تو طے ہوئی، ایک مائل سٹون تو کراس ہوا. دیکھیں جنید اکبر کو صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں لگایا، ان کو کے پی کے کا صدر بھی لگا دیا. ہاں وہ آج ڈیسائیڈ ہو گیا. وہ علی امین پہلے تھے، ان سے صدارت لے کے ان کو کہا کہ صرف آپ گورنمنٹ پہ فوکس کریں، اور جنید اکبر. اب جنید اکبر جو ہیں یہ مور دین 25 ایئرز ود پی ٹی آئی. تو یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو پی ٹی آئی پیڈگری جو لوگ تھے یہ ان میں سے ہیں جنید. صحیح آئیڈیالوگ ہیں یہ عمران خان کے ساتھ. ایسے لوگوں کو سامنے لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر عمران خان اپنی نظریاتی لوگوں کا اگر ریوائول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پھر کنفرنٹیشن پہ جانا چاہتے ہیں. اچھا ہاں، یہ میسج سمجھنا چاہیے. بڑا کلیئر میسج ہے کہ وہ اگر کنفرنٹیشن پہ جانا چاہتے ہیں، یا انہوں نے کنفرنٹیشن والا آپشن جو 24-26 نومبر والا تھا وہ ڈراپ نہیں کیا. وہ کبھی بھی اس کی ری ایکرنس ہو سکتی ہے، 2 4 6 مہینے کے بعد وہ ایک اور فائنل کال جو ہے وہ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ابھی تو 8 فروری کا انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن دس از ویری سگنیفیکنٹ. امیر عباس آپ نے جو بات کی ہے کہ بڑا ڈائی ہارڈ قسم کے ورکر ہیں. صورتحال یقیناً آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی کوئی فائنل کال دی جا سکتی ہے، بہت کچھ اگر تو یہ جو اتنا بڑا فلیٹ تھا پہلے، جو لیڈرز بھی تھے الیکٹ ہو کے آ بھی گئے اور وکیل بھی تھے، تو اب یہ واپس گوئنگ بیک ٹو دا اوریجنل بیس آف پی ٹی آئی سمجھا جائے. دیکھیں ایک تو ضمیر صاحب، آپ جب کسی شخص کو اسٹرینگولیٹ کر دیں گے، اسٹرینگولیشن، ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ بھی باندھ دیے، آپ نے اس کے پیر بھی باندھ دیے، اب آپ اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے بیٹھ گئے کہ اس کا سانس بھی بند کریں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ بالکل دیکھیں نا، اس ملک میں جو قانون بن رہا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ کنٹینمنٹ آف عمران خان کیسے کرنی ہے. اس ملک میں اگر آئین میں ترمیم ہو رہی ہے تو ایک ہی مقصد ہے کہ کنٹینمنٹ آف عمران خان کیسے ہو. کل بلاول نے کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، یہ 26ویں آئینی ترمیم اگر رول بیک ہوگی تو صرف پارلیمنٹ کرے گی. جو کچھ بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن ابھی ایگزیکٹو آرڈر دیکھیں، ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو وہاں کی عدالت نے ود ان نو ٹائم اس کو اسٹے دے دیا. وہاں تو پریزیڈینشل پاور ہے نا پریزیڈنٹ کے پاس، یہ تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی، وہاں تو پریزیڈنٹ بہت پاورفل ہوتا ہے. اس نے ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا کہ یہاں پہ جو بائی برتھ آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہے نیشنلٹی، وہ ہم ختم ریووک کر رہے ہیں، تو کورٹ نے سٹے دے دیا. اور وہ اتنا پاپولر پریزیڈنٹ جس کے سامنے اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہونے کو تیار، وہاں پہ کورٹ کھڑی ہو گئی ہے. یہ کیا مطلب بلاول جیسا آکسفورڈ گریجویٹ یار کیا کرتے ہیں؟ وہ کیسی آبسولیٹ قسم کی اور تھرڈ ورلڈ جو پالیٹیشین ہے اس طرح کی وہ ڈکشن استعمال کرتے ہیں. ڈیموکریٹک سسٹم میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں. سپریمیسی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی اور کو سپریس کر دیں.
सुपरमेसी इज नॉट इक्वल टू सप्रेशन ऑफ somebody else. आपने सुपरमेसी को समझ लिया कि आप सप्रेशन कर देंगे. Why ये डिबेट क्यों है कि 26वीं आईनी तरमीम इज ओनली टू सप्रेस समवन, कि उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए? Why? देखिए ये तो बड़ा ऑब्वियस है, ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि मैंने आपसे कहा देखें ये हुकूमत बनी क्यों? सिर्फ इमरान खान को माइनस करने के लिए. इस हुकूमत को चलाया क्यों जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को माइनस कैसे करना है. तो जो ये रियासत जब सुबह उठती है ना और रात सोने तक ये रियासत सिर्फ एक काम के लिए चल रही है कि इमरान खान को कंटेन कैसे करना है. इतना कुछ हो रहा है, इकोनॉमी के फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा है. ठीक है, वो आप मतलब गवर्नेंस बेहतर हो रहे हैं पंजाब में, मतलब माशाल्लाह. वो पंजाब में तो बहुत सारे जोक्स बन रहे हैं ना. नहीं, जोक्स के अलावा जो भी है काम तो अच्छे हो रहे हैं ना. ठीक है, जो तो हुकूमतें ये करती हैं, साथ एक पॉलिटिक्स अलहदा चल रही है. तो देखिए अगर वो कोई लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो व्हाई शुड वी थिंक इट्स एक पर्सन स्पेसिफिक? इट इज पर्सन स्पेसिफिक. इट इज पर्सन स्पेसिफिक ना, कि आपने चूंकि उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच निकाला, आपने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका, आप नीचे से तीसरे चौथे नंबर के जज को लेकर आ गए, आपने चीफ जस्टिस बनाया, आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपने खड़ी कर दी, पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया आपने, क्योंकि आपको पता था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो आपने छेड़खानी करनी है इस मुल्क में, जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हेरा फेरी करनी है, वो सारी हेरा फेरी अगर सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह के पास जाएगी तो मंसूर अली शाह एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज केयर टेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो शायद ना इसको अप्रूव करे. तो आपने फिर कहा कि हम व्हाई नॉट एक अपनी सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर देते हैं. उस सुप्रीम कोर्ट में फिर हम अपने हिसाब से जैसे भी होगा वो ठीक है, वो लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है. अमीर अब्बास साहब, जुनैद अकबर साहब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बन गए, प्रेसिडेंट केपी भी बन गए, और उन्होंने आज जो अनाउंसमेंट कर दी वो बड़ी दिलचस्प है. वो कहते हैं कि मैं पिछले 50 साल के तोशाखाना के मामला निकालूंगा. मतलब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां, और उसके बाद फिर 50 साल के तोशाखाना के केस भी, वो मतलब जो भी हुए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो ऑफ कोर्स बड़ी पावरफुल कमेटी, सबसे पावरफुल कमेटी, और वो सब मतलब इंडिजिनस एहतसाब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फोरम, पार्लियामेंट्री एहतसाब तो उसी से होता है. बिल्कुल. तो ये फ्रंट तो ज़्यादा नहीं खोल लेंगे, कहाँ से टाइम देंगे कि केपी का सदर भी होंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी होंगे, और तोशाखाना भी निकालेंगे. देखिए, अगर इजाज़त दें मैं एक कमेंट कमीशन वाले बात पे कर लूँ. देखिए, कमीशन आप ना बनाएं, सो व्हाट, ना बनाएं. देखिए, जो वारदातें होती हैं ना, जराइम होते हैं कौमों के साथ, वो सूनर और लेटर खुलते हैं. 1963 में असैसिनेट किया गया तो जॉन एफ कैनेडी को. सही. आज 61 साल के बाद केस खुल गया. 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को असैसिनेट किया गया था. आज 55 साल के बाद डी क्लासिफाई कर रहा है, एक सदर आया है वो डी क्लासिफाई कर रहा है. तो ये चीजें कभी ना कभी डी क्लासिफाई होंगी कि 26 नवंबर को 24 से 26 तक क्या हुआ था, बट 26 की रात को क्या हुआ था, और 9 मई में जो रियासत ने केस बनाया है वो केस भी डी क्लासिफाई हो जाएगा कि उस केस में क्या सब्सटेंस था. आप आज नहीं करेंगे तो कल हो जाएगा. अगर एवरी राइज इज अ फॉल एंड एवरी फॉल इज अ राइज. मसला यह है कि जो राइज पे होता है ना, वो ये भूल जाता है कि ये नीचे फिर कभी स्लाइड भी मैंने करना है. तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, और मोर अपडेट के लिए हमारे चैनल 99+ HD न्यूज़ को सब्सक्राइब करें. आपका शुक्रिया.